علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM 4K TV کے پروگرام ناز برداریوں میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا بے لوک تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی تخت لاہور سر کر جائے گی؟ عشاء، اس وقت تو صورتحال بڑی عجیب سی ہے، جیسا کہ کل بھی ہم نے پروگرام کیا اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ پنجاب کے عوام نے جو 22 نشستوں پر انتخاب ہوا اس میں جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کو دے دیا ہے کہ عمران خان یعنی کہ PTI جس کو چاہے اسے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کرے اور تخت لاہور وہ لے لے۔ لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نون نے عجیب سے کچھ ہاتھ کنڈے استعمال کیا، جیسے ہم نے کل بھی بات کی کہ قانون اور آئین سب سے مقدم ہے، اور اس وقت ہمارے جو وفاقی وزیر قانون ہیں وہ رانا ثناءاللہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو رانا ثناءاللہ صاحب نے عجیب بات کی، انہوں نے سارے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ PTI کے 5 لوگ جو ہیں وہ تو انتخاب میں شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم انہیں سائڈ پہ کر دیں گے، یہ چھانگا مانگا کی سیاست شروع کر دیں گے، یہ ہمارا پرانا وتیرہ ہے اور ہم نے چھانگا مانگا کی سیاست کو ابھی پھر زندہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے درمیان۔ ایک تو جیسے میں نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چوری شجاعت حسین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ پھر ہمارے پروگرام کے بعد جب ہمارا پروگرام آن ایئر چلا گیا تو اس کے بعد چوری شجاعت حسین صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس میں زرداری صاحب نے انہیں قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن چوری صاحب جو مرضی و وزادار آدمی ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی اپنے ہی خاندان کے خلاف تو فیصلہ نہیں دے سکتے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ پھر آج ملیں گے، آج ان کی پھر دوبارہ ملاقات ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ آج ملاقات ہو۔ یہ بھی میں پہلے بتا دوں، ابھی اس کے کسی سورس نے یہ نہیں کہا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا یا چودھری شجاعت حسین دوبارہ ملنے کے لیے تیار نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب اس کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے ملنے کی۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں بعد میں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ چوری سالک صاحب نے چوری شجاعت حسین صاحب سے ایک خط لکھوا لیا، جو کہ مطلب PTI کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ وہ خط جعلی ہے، چوری شجاعت حسین صاحب نے اس پہ سائن نہیں کیے، چوری سالک صاحب نے وہ خط جو ہے اپنے والد صاحب کے نام پہ جعلی خط تیار کیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ان پہ مطلب ایک طرح سمجھ لیے کہ کریمنل یہ ہے جو انہوں نے کہا کرائم ہے، تو ان پہ کریمنل ایکٹ کے تحت پرچہ ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ خط کیا ہے؟ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو آئینی سربراہ ہیں، ظاہر چوری شجاعت حسین صاحب ہیں مسلم لیگ کاف کے، تو وہ خط یہ ہے کہ ان کے حکم کے بغیر یا ان کی رضا کے بغیر کوئی بھی کاف لیگ کا کارکن کہیں بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا، یعنی کہ جتنے بھی MNAs ہیں MPs ہیں وہ چوری شجاعت حسین صاحب کی انسٹرکشنز کے پابند ہیں۔ اگر چودھری صاحب کہیں گے تو وہ کل PTI کے کینڈیڈیٹ یعنی کہ پرسوں 22 جولائی کو چوری پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے جتنے بھی لوگ ہیں۔ اگر وہ چوری صاحب کے حکم کے بغیر کہیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ سارے کے سارے چوری صاحب، جیسے خان صاحب نے خط لکھ کے سب کو ڈی سیٹ کروا دیا، چوری شجاعت حسین کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ تو اس خط کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دوست محمد مزاری ہیں ڈپٹی اسپیکر، آپ کو پتہ نا کہ وہ PTI کے پلیٹ فارم سے آئے تھے لیکن وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل گئے، تو آج کل وہ مسلم لیگ نون کے جو اسمبلی کے اسپیکر وہ ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ خط انہیں پیش کیا جائے گا پرسوں، اور اس میں کہا جائے گا کہ جی اگر مسلم لیگ کاف کے لوگ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں اور اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ وائلیشن ہے کاف لیگ کے سربراہ کی، تو ان لوگوں کے خلاف وہ جو آرٹیکل ہے وہ لاگو کیا جائے اور ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ تو دوست محمد مزاری صاحب وہ وہاں پہ رولنگ دے دیں گے کہ کاف لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، کچھ ایسا پلان کیا جا رہا تھا۔ باہر کیا اب صورتحال کچھ بھی بنے، ابھی تو کل کا دن باقی ہے، آج کا ابھی بہت سارا دن باقی ہے، رات 12-2 بجے تک ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ محنت کریں گے، ہر بندہ اپنا اپنا زور لگائے گا۔ کل کا سارا دن ہے، پھر کل کی ساری رات بھی ہے، تو پرسوں جا کے انتخاب ہونا ہے، پنجاب اسمبلی کا سیشن ہوگا، اس میں پہلے جو منتخب حضرات ہیں وہ حلف ہوگا، ان کا حلف لیں گے اسپیکر ان سے، اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ پچھلے پیر ہوگا۔ لیکن عشاء، یہاں پہ جو کل ہم نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر لیتا ہوں کہ پنجاب میں پچھلے 3-3.5 ماہ سے ایک آئینی بحران چلا رہا تھا، تو کیا وہ آئینی بحران جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ ہمارے سیاستدان خود چاہتے ہیں کہ وہ آئینی بحران جو ہے برقرار رہے۔ دیکھیے، اگر تو پاکستان میں حکمرانی عوام کی ہے، ووٹ کی ہے، مسلم لیگ نون کا یہ نعرہ ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، نہ PTI کا نعرہ ہے،
انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت تو اسی صورت مل سکتی ہے کہ عوام نے ووٹ دیے ہیں پی ٹی آئی کو, تو اب آپ ووٹ کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے تو نعرہ لگایا, آپ نے تو کمپین چلائی تھی ووٹ کو عزت دو. تو اب لوگوں نے جو بھی ووٹ جس کو بھی دے دی ہیں, اب ووٹ کو عزت دینے کی باری مسلم لیگ نون کی ہے, اب لوگوں کی باری نہیں ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں ہے ووٹ کو عزت دینے کی, اب یہ باری ہے مسلم لیگ نون کی, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو کتنی عزت دیتی ہے. خیر پرسوں جب انتخاب ہوتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, تو کیا نون لیگ وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب اس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ کہے کہ وہ منتخب ہو اور عوام کی خدمت کرے؟ اب عمران خان صاحب دیکھیے, میں آپ کو عشاء یہ بات ان کے سمجھ میں بھی آنی چاہیے, ان کو یہ ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا ہو جاتا ہے تو میں وفاق میں چلنے نہیں دیں گے. یاد رکھیے گا اس سے مسلم لیگ نون کو فرق نہیں پڑنا, اس سے عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ فرق پڑنا ہے. عمران خان اس سے عوام کی نظروں میں ڈی گریڈ ہوں گے کہ وہ حکومت اور جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے. عشاء اسی طرح اگر اچھی ان کی پالیسیز ہیں, اگر بری پالیسیز ہیں تو لوگ تو کہیں گے 2 منٹ میں جان چھوٹے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک نااہل آدمی ہے اور ہمیشہ ایک نااہل آدمی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لاتے ہیں. اگر عمران خان ایسا کرتے ہیں تو پنجاب سے ان کا ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا. تو مسلم لیگ نون کو بڑے دل اور بڑے جگرے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پرسوں کا انتخاب ہونے دے, کسی کارکن کو نہ روکا جائے. کاف لیگ کے لوگ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو ووٹ دینے دیا. اس طرح سے آپ عزت دے سکتے ہیں ووٹ کو. اگر پرسوں مسلم لیگ نون انتخاب نہیں ہونے دیتی یا کسی قسم کی اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے, ظاہر انتخاب تو ہونا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے, تو اگر کسی قسم کا اس میں رکھنا ڈالتی ہے, اس میں کسی قسم کی ہرڈلز پیدا کرتی ہے, رکاوٹ پیدا کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے نعرے سے انحراف کر لیا اور وہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ سر دعائے زہرا کا کیس جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کیس کی یہ ساری صورتحال کیا ہے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو نیکسٹ اس میں؟ عشاء, جب سے یہ دعائے زہرا کا کیس ہے اس پہ مجھے 3 دفعہ کہا گیا کہ آپ اس پہ پروگرام کریں, لیکن میں اوائڈ کرتا رہا ہوں. اس کی وجہ میں سمجھتا تھا کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایسے جو غیرت کے ایشوز ہوتے ہیں, ہماری بچیوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں, کل کو بچی کی سچ مچ شادی ہونی ہے کہیں دعائے زہرا کی, ابھی اس کی عمر 14 سے 15 سال ہے. اچھا, آپ اس کو کاغذوں میں یا جیسے مرضی اس کو آپ بے شک میری طرف سے 114 سال کی ثابت کر دیں, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دعائے زہرا جو ہے اس کے والدین کے مطابق اور اس کے اسکول ریکارڈ کے مطابق اس کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے مطابق ابھی 14 سے 15 سال کی ہے دعائے زہرا, اس سے بڑی نہیں ہے. اچھا, اسکول تو جوڑ نہیں نہ بول رہا, نہ اس کا برتھ سرٹ. اب آپ جو مرضی بنا لے, اور ڈاکٹرز کو تو آپ جیسے مرضی انہیں کہا کے سفارش کروا کے انہوں نے کہہ دیا جی ہے یہ 14-15 سال کی, لیکن وہ 17 سال کی اس کی نا جو باڈی ہے وہ 17 سال کی ظاہر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے کسی طریقے سے بالغ ثابت کیا جائے جسمانی طور پر, تاکہ اس کے نکاح کو تحفظ دیا جا سکے. عشاء, سب سے پہلے تو میں یہ اس پہ جو قانونی پہلو ہے اور جو سٹوری ہے اس پہ بات کروں گا, اور اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ ہماری غیرت کا تقاضا کیا اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. دعائے زہرا کا واقعہ پیش آتا ہے, ایک چھوٹی سی بچی ہے 14-15 سال کی, اس کو ورگلایا جاتا ہے. میں یہ لفظ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اسے ایک لڑکا ورگلاتا ہے, اور اس کے پیچھے کون ہے اس سے مجھے ابھی کوئی سروکار نہیں, ابھی نہیں. وہ لڑکا اسے ورگلاتا ہے, اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے 14-15 سال کی, اس میں تو بالکل بچی نادان ہے نا, اسے کچھ ہوش ہی نہیں ہے. اچھا, ہمارے بچوں کو ٹی وی ڈرامہ آپ کے جو ہیں انڈیا سے آئے ہوئے اور ہمارے ڈرامے یہ بتاتے ہیں کہ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور عشاء, میں خود ایک شاعر ہوں, افسانہ نگار ہوں, ڈرامہ نگار ہوں, میں نے پوری زندگی محبت پہ لکھا, لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی محبت پہ, پھر کبھی اپنا نقطہ نظر واضح کروں گا. تو ہم اپنے بچوں کو بتانے پہ تلے ہیں کہ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے محبت. میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جنہ دے من عشق نہ رچیا میں گین بگوتے, عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. تو ہم یہ ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ عشق جس نے نہیں کیا وہ کتا ہے. اچھا خیر, یہاں تک آپ میاں صاحب نے جو کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس عشق کی بات کر رہے ہیں, وہ عشق ہے کیا. واقعتاً جس نے عشق نہیں کیا وہ کتا ہے, لیکن جس عشق کی وہ بات کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں جسم کے حصول کا نام عشق ہے. تو خیر, دعائے زہرا کو وہ لڑکا ورگلا لیتا ہے, اسے لے جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کے والد صاحب جو ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے. خیر, پوری پولیس کی مشینری, کیونکہ سوشل میڈیا نے اس کیس کو بہت ہائی لائٹ کر دیا, پھر یہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا, پھر اخبارات کی زینت بنا یہ کیس. دعائے زہرا کا کیس جو ہوتا ہے اس میں پوری مشینری انوالو ہو جاتی ہے. دعائے زہرا سامنے آتی ہے اور پتہ چلتا ہے جی کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا, یہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اپنی رضامندی سے اس نے نکاح کر لیا. والدین کہتے ہیں جی یہ اپنی رضامندی سے اپنے سرپرست اپنے ولی کے بغیر کیسے نکاح کر سکتے ہیں, یہ تو بچی نابالغ ہے, 14-15 سال کی ساری بچی ہے, 14 سال کی ہے. عدالت, سب سے بڑی عدالت میں کیس چلا جاتا ہے, ہمارے ہائی کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے, وہاں پہ کیس جاتا ہے. تو
آپ دیکھیے پاکستان کی بڑی اور معتبر عدالت ہے, اس کے سامنے وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹرز اس کا فیصلہ دیں, اس کی ایج کیا ہے. ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, انہوں نے جو کیس کا فیصلہ دیا, انہوں نے کہا جی یہ تو 17 سال کے لگ بھگ ہے. خیر اس کے ماں باپ روتے رہے کہ یہ بچی جو ہے یہ بھی 14 سال کی ہے, آپ اس کی برتھ سرٹیفکیٹس ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس اس کا اسکول سرٹیفکیٹ ہے. اچھا عائشہ, میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا زمانہ ہے کہ ہمارے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہوں؟ وہ تو اسکول میں پڑھ رہی تھی نا, اس کا تو فارم بے بھی موجود ہے, سارا موجود ہے. اس کی موجودگی میں کتنا بڑا مذاق ہے پاکستان کی بڑی عدلیہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ, کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کریں, یہ کریں وہ کریں. 2 منٹ لگتے تھے اس کے ریکارڈ کی تصدیق کے لیے, لیکن ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ہوتا ہے. یہ آپ ایک اسے ٹیسٹ کیس سمجھیے, دعائے زہرا کا کیس. ایک بچی ہے 14 سے 15 سال کی, ہم نے انٹرنیشنلی اس کو ایشو بنایا, ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں جی ڈاکٹر فیصلہ کرے, فلاں فیصلہ کرے, فلاں فیصلہ کرے. کیا دعائے زہرا کا سرٹیفکیٹ جو ہے نادرت جو تھی اس سے تصدیق نہیں کیا جا سکتا تھا؟ خود سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے اس کیس کو تماشا بنانا تھا. ڈاکٹرز کے پاس کیس گیا, اس کے بعد ثابت ہوا, وہ لڑکے کی بیل ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا نہیں ہوا, یہ بچی جو تھی یہ خود سے فیصلہ لینے کی مجاز تھی اور اس نے فیصلہ لیا, نکاح کر لیا اس کے ساتھ, اس کو کسی نے ورگلا کے اس کے ساتھ شادی نہیں کی, ٹھیک ہو گیا. آج اس کیس کو جب ایک صحافی پٹ اپ کرتا ہے, اس کا پورا وہ فالو اپ کرتا ہے, اس کے بعد کیا ثابت ہوتا ہے کہ جی پورا ایک گینگ تھا, یہ ہوا یہ ہوا. آج دعائے زہرا چلی جاتی ہے دارالعمان میں, وہ چھوٹی سی بچی. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے باقی شادی کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا اپنے سسٹم کو سمجھیے. میں کہتا ہوں اب میں اخلاقیات, غیرت اور اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں. عائشہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے سسٹم پہ اور ایسے قانون پہ, اور میں ذمہ داری کے ساتھ لعنت بھیجی ہے میں نے. میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ مجھے لعنت بھیجنے پہ, اس قانون پہ, اس آئین پہ, اس آرٹیکل پہ لعنت بھیجنے پہ اگر مجھے سزا ہوتی ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. عائشہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس سسٹم پہ, اس نظام پہ. آپ کے پاس سارے ثبوت موجود تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ان کو بروئے کار نہیں لائے, آپ نے مذاق بنایا. آپ نے ایک بچی کے ساتھ, اس کے خاندان کے ساتھ, اور میں ایک بچی کے ساتھ نہیں, آپ نے پاکستان کی 2 کروڑ دعائے زہرا کے ساتھ آپ نے ایک مذاق کیا ہے. اچھا آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. سنیے میں نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں. عائشہ اس سے ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جو غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں ان کی راہ ہموار ہوتی ہے, راہ کھلتی ہے جب آپ کی عدالتیں, آپ کا قانون ایسے راستے اختیار کرتا ہے. والدین کو, بچی کے باپ کو, بچی کے بھائیوں کو, ان کے چچاؤں کو, ان کے ماموؤں کو, جب اس کے رشتہ داروں کو قانون اور انصاف راستہ نہیں دیتا, انصاف نہیں دیتا, تو پھر وہ جیسے ہی بچی ان کے ہاتھ آتی ہے ان کی غیرت جاگ جاتی ہے, پھر وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. وہ قانون کے ڈسے ہوئے تو انہیں پتا ہوتا ہے قانون ہمارے ساتھ نہیں دے رہا. قانون اس کا ساتھ دے رہا ہے. اس لڑکے کے پاس پیسے تھے, اچھا وکیل کرنے کے پیسے تھے ان کے پاس. آپ ایک اچھا وکیل کر لیں, قانون آپ کا ہے, آئین آپ کا ہے, آپ کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں. آپ اسے 117 سال کی ثابت کر سکتے تھے, 17 سال کی ثابت کرنا کون سا ایشو تھا. تو پھر لوگ غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں. میں نے لعنت کیوں بھیجی آپ سنیے. آپ کا جو قانون ہے اس ضمن میں, آپ نے کہا جی کہ ولی کی اجازت کے بغیر, اسلام کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کا آئین کہتا ہے, آپ نے مغرب سے یہ لیا ہے, اس لیے میں لعنت بھیج رہا ہوں. آپ نے مغرب سے لیا, آپ نے کہا کہ وہ 14 سال کی بچی ہو, وہ 15 سال کی بچی ہو, بس ڈاکٹر کہہ دے تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے. عائشہ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ میرے ملک کی بچی ہے, میری عزت ہے. اچھا میری بھی بیٹی ہے, میں بیٹی کا باپ ہوں, میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں دعائے زہرا کا باپ کتنا بڑا ہے کہ اب تک زندہ ہے, وہ صدمے سے نہیں مرا, ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا, اس نے خودکشی نہیں کر لی. عائشہ ہر غیرت مند باپ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ میری دعائے زہرا اگر گھر سے نکل جاتی ہے کہ اسے ورگلا کے لے جاتا ہے, گینگ ہے, اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کہ وہ تو ابھی بچی ہے, اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. جب وہ بڑی ہوگی اسے پتہ چلے گا, اللہ اسے زندگی دے, جب اسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے, تب بچی روئے گی, تب اسے یاد آئے گا کہ میرا ماں اور باپ جب عدالت میں گڑگڑا رہے تھے کہ دعائے زہرا ایک دفعہ ہماری بات مان لو, دعائے زہرا ایک دفعہ تم میری طرف دیکھو. تو اس نے اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھا, اس نے اپنے ماں باپ نے لعنت بھیجی عدالت میں. اور یہ کیس نہیں ہے دعائے زہرا کا, ایسے کیسز ان گنت ہیں, سینکڑوں کیسز تو میرے سامنے ہوئے ایسے, جہاں اپنے ماں باپ کی پگڑی کو ٹھکرا دیا بچی نے, اور اس نے کہا نہیں میں اپنے آشنا کے ساتھ جاؤں گی. تو یہ جو آپ کا قانون ہے, یاد رکھیے گا عائشہ, جب تک اس قانون میں تبدیلی نہیں کی جاتی, جسے آپ شریعت کے بالکل کالم میں ڈال دیتے, جو قرآن کہتا ہے, جو سننا کہتی ہے, اس میں نہیں ڈالتے تھے. یاد رکھیے گا قرآن کریم سے زیادہ, رسول اللہ سے زیادہ آپ کی غیرت کو کوئی نہیں جانتا. اللہ جانتا ہے جس نے آپ کو بنایا کہ انسان میں کہاں جا کے غیرت ہوتی ہے اور کہاں جاگتی ہے. بیٹی کے معاملے میں کوئی باپ بے غیرت نہیں ہو سکتا, کوئی بھائی بے غیرت نہیں ہو. یہ خطہ, اور یہ تو بہن کے نام پہ قتل کر دیتا ہے بہن کو, اگر کوئی گالی دے تو
اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کی نموز کے ساتھ کھیلنا، تو یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. یہاں بہت قریبی دوست اپنے دوست کو بہن کی گالی دیتے، وہ اسے قتل کر دیتے، حالانکہ ہر روز بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. گالی برداشت نہ کرنے والا یہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی بیٹی کی، اس کی بہن کی بے حرمتی ہو؟ ایک پورے کا پورا ایک گروہ جو ہے اس کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے، کھلواڑ کرے، اور اس کے بعد اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو عشاء میں ایک اپیل کروں گا، اگر آج دعائے زہرا کا کیس چڑھا ہے، میں کہوں گا کہ آپ نے جو قوانین بنائے ہیں، یاد رکھیے گا میرا جسم میری مرضی، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ ہی کا جسم ہے، آپ ہی کی مرضی ہے، لیکن آپ اپنی مرضی آپ استعمال کیجئے. اچھا، سب سے پہلے تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ بچی سے آپ اس کی رضامندی لیں کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی. اسلام کہتا ہے کہ بچی کو سامنے بٹھائیں. آپ ہم جب رشتے کرتے ہیں، کب بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے بات کریں. آپ کے اسلام سے زیادہ کوئی خوبصورت مذہب نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں نے پڑھا ہے، میں نے ترجمہ تفسیر فقہ حدیث پڑھی ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام سے بہترین سسٹم کسی نے نہیں دیا. اچھا عشاء، اس قانون کو بدلنا ہے. جب تک آپ اس قانون کو نہیں بدل لیتے، یہ میرا جسم میری مرضی کے مطابق جو آپ نے قانون بنایا کہ بچی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، بالغ ہے، یہ نو. جب تک بچی کی مرضی ہو اور بچی کی مرضی ہو، آپ قانون ایسا بنائیں کہ اگر بچی کہہ رہی ہے تو اس کا ولی جو ہے، اس کا باپ جو ہے، اس کے سر پر کھڑا ہو. آپ یہ قانون بنائیں تاکہ غیرت کے نام پر جو قتل ہو رہے ہیں اور ایسی دعائے زہرا جو معصوم ہے اور لٹ رہی ہیں، میں یہ زور دے کے لفظ کہہ رہا ہوں کہ دعائے زہرا جیسی معصوم بچیاں جو محبت کے نام پر لٹ رہی ہیں، اس کا سلسلہ رکنا چاہیے. ہمارا ملک، ہمارا آئین اور ہمارا قانون جب تک اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہوتا. اب عدالت کے پاس دعائے زہرا کیس جو آج جو آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں، میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ دعائے زہرا کا کیس اس ملک میں آخری کیس ہونا چاہیے. آپ با اختیار ہیں، اس پہ ایک ایکشن لیجئے. آپ رولنگ دیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرے کہ اس سلسلے میں فوری طور پر قانون سازی کی جائے، جس میں یہ ساری چیزیں طے کی جائیں کہ جوان بچی کے ساتھ یا نابالغ بچی کے ساتھ زبردستی نکاح نہ کیا جا سکے جب تک اس کے گھر والے شامل نہیں تو اس کا ولی شامل نہیں ہوتا. آپ ایسا قانون سازی کریں، علماء کو اس میں شامل کریں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ قانون سازی کریں، تاکہ یہ جو محبت کے نام پر جو گناہ ہو رہا ہے، میں زنا نہیں کہہ رہا، محبت کے نام پر جو گناہ ہو رہا ہے، اس کا رستہ روکا جا سکے، اس ہوس پرستی کو روکا جا سکے، اور غیرت کے نام پہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکے. یاد رکھیے گا، جب تک آپ اس سلسلے میں سنجیدہ قانون سازی نہیں کرتے، غیرت کے نام پر قتل ہوتے رہیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں گھروں کے چولہے بجھتے رہیں گے، بہت سارے گھروں کے سربراہ، بہت سارے بیویوں کے سہاگ اجڑتے رہیں گے، بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں سے محروم ہوتی جائیں گی جب تک آپ غیرت کے نام پر قتل نہیں روکتے. تو دعائے زہرا کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آخری کیس ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ قانون سازی ہونی چاہیے، اور ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے.